یہ فرماتے ہیں استاد محترم استحکام پاکستان فتوے کے بارے میں کچھ آگاہ کیجئے۔ یہ تو علماء جمع ہو گئے تھے، ہمارے سارے بڑے بڑے علماء جو ہے نا انہوں نے اس پر سائن کی ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کرنا یہ درست نہیں، خودکش حملے کرنا یا قتل و غارت کرنا وغیرہ ذالک یہ ناجائز ہے۔ اور اس پر تقریباً ہمارے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان سب کا اجماع ہو چکا ہے کہ ملک میں پاکستان میں ایسے کارروائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں استاد محترم السلام علیکم، بریلوی حضرات 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ منانا چاہیے یا نہیں؟ یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور وہ مسلم شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ کیا واقعتاً یہ حدیث ہے ان کی دلیل بن سکتی ہے نہیں؟ وضاحت فرمائیں، شکر۔ اس میں ہمارا کیا نظریہ ہے یا عقیدہ ہے؟ دیکھیے گا، یہ ولادت منانا یہ جائز نہیں ہے، تو درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر یہ ولادت جو ہے نا جلوس جلسے جلوس یا محافل یہ ولادت منانا اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی برتھ ڈے مناتے یا صحابہ کو کم سے کم کوئی فضیلت بتاتے۔ اچھا، اس کے بعد 2 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت ہے، انہوں نے کبھی منائی ہے یہ عید میلاد النبی؟ اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، کبھی انہوں نے منائی؟ 12 سال حضرت عثمان خلیفہ رہے، انہوں نے منائی؟ 5 سال حضرت علی خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ 6 ماہ حضرت حسن خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ 20 سال حضرت معاویہ خلیفہ رہے، انہوں نے منائی ہے؟ تو اگر یہ جو صحابہ کے دور کی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا تو اگر ثواب کا کام ہوتا تو یہ مناتے۔ یہ تو 606 ہجری میں 606 یعنی 6 ہجری بعد 600 ہجری بعد ایک بادشاہ نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے نیک نامی پیدا کرنے کے لیے یہ منایا۔ اس زمانے میں ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے اس پر خرچ کیا، کیا؟ لوگوں کی توجہ اپنے یہاں سے اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، مذہبی کارڈ کے لیے، جیسے آج کل کیا کہتے ہیں؟ مذہبی کارڈ کہتے ہیں۔ یہ اس سے بادشاہ نے ایسا کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دیکھو، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے منقول ہے، روزے کے بارے میں پوچھا کہ پیر کے دن، اور پیر کے دن پیدائش ہوئی ہے، جمعرات کو روزہ رکھنا، تو مرد کو روزہ رکھیں، اور روزے سے تو ہم کو نہیں منع کرتے، اس کے علاوہ بھی ہٹ کر بھی فضیلت ہے روزے کے پیر والے دن، تو عبادت سے تو ہم نہیں منع کرتے۔ لیکن عید کیسے مناتے ہیں؟ اور جبکہ 12 ربیع الاول کو ولادت کے بارے میں تو کئی اقوال ہیں، 2 ربیع الاول، بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے تو لکھے 8 ربیع الاول کی تحریر راجع فتاوی رسمیہ میں، لیکن وفات پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول۔ اب جب وفات ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، تو یہ تو خوشی کا دن ہے یا غمی کا دن ہے؟ کسی کا بیٹا ایک تاریخ کو پیدا ہو جائے تو اسی تاریخ کو فوت بھی ہو جائے، کیا اس تاریخ کو بیٹے کی خوشی منائے گا؟ تو یہ کیسے منا سکتے؟ یہ کہاں درست ہے؟ عقل مانتی ہے یہ بات؟ بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی نہیں ہے، وہ تو اس کی بھی قائل نہیں، لیکن وفات میں اتفاق ہے، تو پھر کیسے مناتے ہیں؟ استاد عالم کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 40 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، ایک حدیث حافظ کے بارے میں، حافظ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہو، مجھے مستحضر نہیں ہے ذہن میں نہیں۔ استاد یہ جو تعاون میں مرنے والے کو شہید کہا گیا ہے، کہ تعاون کوئی خاص بیماری ہے اور یہ فضیلت اسی کے ساتھ ہے؟ آج کل جو وائرس پھیلتے یہ بھی اس کے ذمن میں ہوں گے؟ نہیں، تعاون تو ایک وبائی بیماری ہوتی ہے نا، لیکن تعاون کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی وبائی بیماری ہو، جیسے کرونا وائرس گزرا ہے کچھ سال پہلے،
یا کوئی اور بیماری آ جائے نا، وہ سب اس میں کیا ہے شامل ہے، اس جو بھی مر جائے وہ شہید ہوگا۔ استاد جی جو تبلیغ جو بھائی جو 1 روپے خرچ کر کے 49 کروڑ روپے کرنے کی فضیلت بیان کرے، کیا ہے فضیلت حدیث سے ثابت اگر ہے تو ان حدیث میں ضعف ہے یا کیا شدید کیا ہے، یہ ہم جا کے آگے ذرا بات آ رہی ابھی 700 گناہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ استاد جو بندہ تبلیغ جماعت میں رات گزارتا ہے چوکیدار کے، وہ بھی سابق کا فضیلت میں داخل ہے نہیں؟ دیکھیے گا فضیلت تو اس کو ہے، اس میں مطلق اللہ کے راستے کا ذکر ہے، اللہ کے راستے کا ذکر ہے، تو اللہ کے راستے کا ویسے اطلاق تو یہاں پر جہاد پر ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کے راستہ ہو تو ہم کیوں مخدود کریں اس کو؟ اگر اللہ فضیلت دے دے تو ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ دے فضیلت، اور اسی امید سے کرنے چاہیے۔ جی نہیں سرحد وہ تو رباط اور ہے، رباط کی بات نہیں کر رہے، یہ رباط کی نہیں، یہ بات کر رہے کہ وہ آنکھ جو جاگتے رہے پہرا دینے، اس کی بات کر رہے ہیں اللہ۔ رباط نہیں ہے یہ، رباط کا ثواب نہیں، رباط کا ثواب تو خاص ہے اس کے ساتھ، وہ نہیں، وہ اس میں نہیں ملے گا، وہ جو عام جو ابھی حدیث گزرے میرے خیال میں اس کے بارے میں سوال ہے، رباط کے بارے میں نہیں ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا جس طرح 4 گواہ قصاص میں یا زنا میں ہوتے، اگر گواہ تو نہیں لیکن ویڈیو ثبوت کے لیے 4 کے برابر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن گواہی خاص کر حد میں تو گواہی ضروری ہے، ویڈیو جو ہے نا یہ گواہی کے قائم مقام نہیں ہے، ویڈیو تو آج کل آپ کسی کی بنا سکتے ہیں، کسی کی بن سکتی ہے، جو کسی سی سی ٹی وی جو ہے نا فوٹیج قرائن کے درجے میں، قرائن کے درجے میں تو یہ جو ہے نا معاون ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ گواہی ہے، گواہی کے بغیر نہیں۔ استاد جی رکشے چلانے والوں کا کیا ہوگا؟ کیا مطلب اس سے؟ کیا مطلب؟ لا حول ولا قوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے؟ کنویں میں کوئی گرے نا تو غرق ہو گیا نا، غریق ہے وہ، تو وہ بھی شہید ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کیا چور پکڑ لیں اور آدمی مزاحمت کرے اور قتل کرے تو شہید ہوگا؟ چور پکڑ لے اور آدمی کیا چور اس کو مار دے، اب وہ تو شہید ہے۔ من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، تو شہید ہے۔ چور کو قتل کیا جائے، ہاں کیا چور سے وہ قتل ہو جائے نا، چور قتل ہو جائے تو چور تو شہید نہیں ہوگا، یہ شہید ہو، چور نے نہیں شہید ہوا، چور تو غلطی کر رہے ہیں، اس کو حق حاصل ہے اپنے دفاع کرنے کے لیے، اس کو حق حاصل ہے۔ استاد محترم میلاد کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا کھانا جو ہے نا، کھانا وہ حرام ہوتا ہے جو غیر اللہ کے لیے ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے نا وہ تو حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے اسی طرح۔ لیکن یہ جو کھانا دیتے ہیں یا 11ویں دیتے ہیں یہ غیر اللہ کے لیے منت نہیں ہوتی، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، سمجھ آ کے 11ویں یا 12ویں یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، یہ منت نہیں ہوتی غیر اللہ کی، تو یہ کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ شیعوں کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، جو وہ دیتے ہیں نا وہ بھی کیا نام ہے غیر اللہ کی منت نہیں۔ اگر کسی نے منت مانی حسن کے حسین کے غیر اللہ کے لیے تو وہ حرام ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، جیسے خنزیر حرام، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، بس ویسے صدقہ کر رہے ہیں، منت نہیں ہوتی، منت اور چیز ہے، ایصال ثواب اور، اس کے لیے دن خاص کرنا تو الگ بات ہے، دن تو نہیں خاص کرنا چاہیے، وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ تو غلط ہے، دن خاص کر رہے ہیں، لیکن کھانا حرام نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا چاہیے، دو الگ الگ مسئلے ہیں، دن خاص کرنا بدعت ہے، وہ تو گناہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن کھانے کا حرام ہونا یا حلال ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہے جب نظر مانی جائے غیر اللہ کی،
اگر غیر اللہ کی نظر نہیں ہے تو کھانا حلال ہے، کھانا حرام نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ سمجھتے استاد جی ختم شریف پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اس سے کیا حکم ہے؟ ختم شریف سے کیا مراد؟ کوئی اشارے ثواب کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو اشارے ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن خاص کرنا اور وہ جو دن میں اس وقت نہ آئے تو اس کے اس پر تشریح کرنا، اس کو لازمی سمجھنا، تو یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے کوئی اور اس طرح کھانے کے لیے بھی ختم نہیں پڑھنا چاہیے، باقی کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اشارہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔